السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے۔ اس میں مختلف عقائد کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ان عقائد کو ایک ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ اسی ایک ماننے کو توحید کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا صرف قرآن مجید کا ہی حکم نہیں ہے، بلکہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یکتا ہیں، کسی کے ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ایک صحیح عقل رکھنے والے کی عقل کا بھی تقاضا ہے کہ جو کائنات کو چلانے والی ایک بڑی طاقت کو وہ مانے اور اس کو یکتا مانے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کسی ایک بات کا فیصلہ ایک سے زیادہ افراد کے اختیار میں ہوتا ہے تو وہاں پر اختلاف بھی ہوتا ہے، پھر اس اختلاف کی وجہ سے جھگڑا بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور پھر یہ جھگڑا ایک فساد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اگر کائنات کے کئی ایک خدا ہوتے، اگر کئی ایک خدا ہوتے تو آپس میں ان کا نظم و ضبط اور آپس میں ایک دوسرے کا جھگڑا ہوتا اور پوری کائنات کا سسٹم درہم برہم ہو جاتا، فساد برپا ہو جاتا۔ اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو یہ آسمان و زمین، یہ کائنات فساد کا شکار ہو جاتی۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دو خداؤں نے مل کے صلح کر لیے، تو صلح تو وہاں کی جاتی ہے جہاں پر دونوں میں سے کوئی ایک فریق کمزور ہو۔ دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک فریق کمزور ہو تو وہاں پر صلح ہو جاتی ہے۔ تو صلح کون کرے؟ کون سا خدا کرے؟ ہم طاقت والا تو وہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی طاقت والا نہیں، جو کن فیکن جو کہے وہ ہو جائے، اسی کو ہم خدا سمجھتے ہیں۔ اس کے برابر کا اگر کوئی ہے یا اس سے کمزور ہے تو پھر وہ خدا ہی نہیں ہے۔ خدا اس کو کہتے ہیں جس کے برابر کا کوئی نہ ہو، جس کے مثل کوئی نہ ہو۔ تو اگر وہ صلح کر رہا ہے تو مطلب ہے کہ اس کے برابر کا ہے، تو جس کے برابر کا کوئی ہو تو وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اگر خدا کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتے، تو ایک الہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان فساد کا شکار ہو جاتا۔ پوری دنیا کا نظام بھی اسی طرح ہے۔ کوئی بھی ملک کا دو صدر جمہوریہ نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتے، برابر نہیں ہوتے۔ تو توحید کی بھی بہت ساری قسمیں۔ توحید فی الالوہیت ایک کہا جاتا ہے، توحید فی الالوہیت۔ توحید فی الالوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی تنہا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نہ فرشتہ، نہ جن، نہ کوئی بڑا سے بڑا انسان، نہ سورج، چاند، ستارے، نہ سمندر اور پہاڑ، نہ کوئی درخت اور نہ کوئی جانور۔ تو اللہ ہی کو معبود سمجھنا ہے، کسی اور کو معبود نہیں سمجھنا ہے، نہ درخت کو، کسی کو بھی معبود نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی ہے، بندگی صرف اور صرف اللہ کی ہونی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید فی الالوہیت۔ لہذا عیسائیوں کا جو تین خدا والا عقیدہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس کو بھی وہ لوگ خدا مانتے ہیں، یہ درست نہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اگرچہ عیسائی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، لیکن وہ بھی شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسی طرح مجوسی جو ہے وہ بھی دو خدا مانتے ہیں، ایک خیر کا خدا یزدا مانتے ہیں اور ایک شر کا خدا ہرمن مانتے ہیں۔ مجوسی آتش پرست، آگ کو پوجنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے، پارسی بھی ان کو کہتے ہیں ہم۔
اسی طرح ہمارے ملک میں ہندوستان میں آریہ سماجی جو لوگ ہیں وہ ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مورتیوں اور مختلف شخصیتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ اسی طرح سناتن دھرم کے ماننے والے 3 خداؤں کے قائل ہیں، برہما، وشنو، شیو، اس کے قائل ہیں، یہ بھی توحید کے خلاف ہے، کیونکہ ہم توحید فی الالوہیت یعنی تنہا اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہم صرف اور صرف اللہ کو ہی عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم عبادت کے لائق سمجھتے نہیں، لہذا نہ عیسائیوں کے خدا کو خدا مانتے ہیں، نہ عیسائیوں کے جیسا شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ میں، نہ آریہ سماجیوں کی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، نہ سناتن دھرم والوں کی طرح برہما، وشنو، شیو، ان کو ہم خدا نہیں سمجھتے، یہ لوگ بھی 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ اسی طرح بہت ساری مشرک قومیں دنیا کے اندر ہیں جو آگ کی، سانپ کی، گائے کی، چوہوں کی، کتوں کی، آج کل تو نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، تو پتہ نہیں یہ لوگ ہر ایک کی جو ہے پوجا کر رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توحید کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرفراز فرمایا، ہم ایک اکیلے اللہ کو مانتے ہیں، اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں جو شرک میں مبتلا ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں کو، ہر چیز کو وہ لوگ خدا بنا لیتے، پتھر کو، بلکہ چوہوں کو بھی وہ لوگ خدا بنا لیے، تو عجیب عجیب چیزوں کو، ہر چیز کو سامنے ہاتھ جوڑنا، ہاتھ جوڑ کر ان کی پوجا کرنا، اور ہر ایک کے اندر ان کو گویا بھگوان نظر آتا ہے۔ کبھی انسان کی پوجا شروع کر دی، کبھی کسی انسان کو بھگوان بنا دیا، کوئی بہت زیادہ ایکٹنگ کر رہا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ بہت اچھا بھگوان ہے، ایکٹنگ کا بھگوان اس کے اندر ہے۔ اس طریقے کے لوگ جو ہے شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہماری عقل کے اوپر ناز تو نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی اور کا مذاق اڑانا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہ بھی ہمیں حکم دیا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو لوگ پوجتے ہیں ان کو آپ گالی مت دو۔ آپ اللہ کو مان رہے ہیں، اس پر شکر تو ادا کرو، لیکن دوسروں کے خداؤں کو گالی مت دو، دوسروں کے خداؤں کو گالی مت دو۔ تو ہم جو ہے توحید فی الالوہیت کے قائل ہیں۔ تمام طرح کی عبادتیں چاہے کسی سے غیبی مدد طلب کرنا، وہ بھی اللہ سے کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم کو یہی سکھایا گیا، ہم سجدہ اگر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح عبادت چاہے وہ جانور کو ذبح کرنے کے ذریعے سے ہو، جانور کو ذبح کر کے بھی بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جانور ذبح نہ کرتے، نہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ درگاہوں پہ جا کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ بکرا ذبح کرتے ہیں۔ اب بولتے تو یہ کہ ہم بسم اللہ بول کے ذبح کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا کیا کس طریقے سے کرتے ہیں وہ لوگ، مجھے اس کا سامنے سے دیکھنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ بولتے تو ہیں کہ ہم بھی بسم اللہ بول کے ذبح کرتے، لیکن درگاہ پہ چھوڑنے کی نیت ہونا، ان کا تقرب حاصل کرنے کی نیت ہونا، کوئی بھی پیر بابا کے تقرب حاصل کرنے کی نیت ہونا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت ہونا چاہیے عبادتوں کے اندر۔ اسی طرح کفار مکہ غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے، ہاں تو ہم آج کل بھی بہت سارے جو ہے لوگ اس طریقے کے کام کر رہے ہیں کہ فلاں درگاہ کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو عبادت اللہ کی، صرف اور صرف اللہ کے قرب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کسی بھی قربانی سے یا کسی بھی ذریعے سے کسی غیر خدا کو، کسی مخلوق کا تقرب حاصل کرنے کی نیت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ توحید فی الالوہیت کے خلاف ہے۔ ہم سجدہ جو کرتے ہیں وہ سجدہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم پناہ اگر مانگتے ہیں کسی سے، کسی کی پناہ میں آتے ہیں، کسی سے پناہ مانگتے ہیں مطلب کسی کی پناہ میں آتے ہیں، اعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، جیسا کہ ہم پچھلے پڑھے اعوذ باللہ کے ترجمے میں، تو اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، یعنی ہم پناہ میں اگر کسی شر سے بچنے کے لیے پناہ میں
کسی کے آتے ہیں تو صرف اللہ کے. تو چنانچہ قرآن مجید نے ہم کو جگہ جگہ یہی بات سکھائی، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، میں رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں. فاستعذ باللہ قرآن میں کہا گیا کہ تم اللہ کی پناہ لو. تو بہت ساری جگہ اللہ نے قرآن مجید میں یہی کہا کہ تم اللہ کی پناہ میں آؤ. تو لہٰذا ہم پناہ اگر لیتے ہیں تو اللہ کی پناہ لیتے ہیں، نہ کہ ہم کسی شیطان کی پناہ میں آتے ہیں، نہ کہ ہم کسی اور کو بچانے والا سمجھتے ہیں. ہم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی شفا دینے والے، اللہ ہی بیماری دینے والے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی فلاں بیماری کالی ماتا کی وجہ سے آ گئی، نہیں کہتے. فلاں بیماری فلاں درگاہ پہ چادر نہیں چڑھانے کی وجہ سے آ گئی، ہم یہ ہمارا عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، موت یعنی مارنے والے بھی اللہ ہے، زندگی دینے والے بھی اللہ ہے. اسی طرح ہم توکل جو کرتے ہیں، یعنی بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ نے قرآن میں فرمایا. اسی طرح ہم طواف، یہ بھی عبادت یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرتے ہیں. طواف کرنا، یہ طواف بھی اللہ کا ہی کرتے ہیں، صرف اللہ نے حکم دیا کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کا، تو ہم کعبے کا طواف نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم طواف کر رہے ہیں. کعبے کا طواف ہم نہیں کرتے. تو اگر کعبہ نہ بھی ہو تو بھی ہم کو طواف کرنے کا حکم ہے اس جگہ کا. کعبہ ہمارے سامنے نہ ہو تو بھی ہم سجدہ کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے کعبہ نہیں ہے تو بھی ہم سجدہ کرتے ہیں. اس کے برخلاف جو مشرک قوم ہے، ان کے سامنے درخت نہ ہو تو پھر وہ عبادت نہیں کرتے، درخت کے گول ہی پھریں گے. درخت نہ ہو تو عبادت نہیں ہوگی ان کی، سامنے مورتی نہ ہو تو عبادت نہیں ہوگی. جبکہ ہم خدا کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں، ہم ہر جگہ عبادت کرتے ہیں، کعبے کی نہیں کرتے. یہ فرق ہے ہمارے میں اور ان میں. تو یہ ہوتی ہے توحید فی الالوہیت. اسی طرح ایک ہوتی ہے توحید ربوبیت. رب کے معنی ہے ہر چیز کو لمحہ لمحہ پرورش کرنے والا. توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو پیدا کر دیے ہے اور اس سے اللہ کا تعلق ختم ہو گیا ہے. اکثر مشرک قومیں جو ہوتی ہیں وہ شرک میں اس وجہ سے مبتلا ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کو مانتی ہیں لیکن سمجھتی ہیں کہ کائنات میں جو کچھ اختیارات ہے وہ اللہ تعالیٰ خود نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دیوی دیوتاؤں کو جو ہے اپنے کام سپرد کر دی ہیں اور ان کو خود اختیار ہے. یعنی اللہ کا اختیار ختم ہو گیا اور ان کو اختیار ہے. اس طریقے سے یہ لوگ سمجھتے ہیں. کسی کو رزق دینے والا، کسی لکشمی دیوی کو علم دینے والا، پتہ نہیں لکشمی کاروبار کی ہے یا پھر رزق کی ہے، جو بھی ہو بہرحال وہ کسی بھی، اور کوئی دیوی علم کی بنا لی، کوئی دیوی رزق کی بنا لی. مرادیں پوری کرنے کے لیے کوئی بابا کا چکر کاٹ رہے ہیں، درگاہوں کا چکر کاٹ رہے ہیں، 40 پھیرے لگا رہے ہیں. تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مرادیں مانگنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننا اور یوں سمجھنا کہ ان کے اختیار میں بھی ہے. بہت سارے کرامتیں ایسی سنا رہے لوگ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے فرشتے کو ایک بحری ماری اور ساری روحیں واپس آ گئی اور گویا کہ ان کا موت اور زندگی پہ اختیار ہو گیا. اس طریقے سے اللہ والوں کو ان کی مقام ولایت سے اٹھا کر مقام الوہیت اور مقام ربوبیت پہ پہنچا دینا، یعنی ان کو مختار کل بنا دینا، اور اللہ سے مانگنے کی بجائے ان کو مختار کل سمجھتے ہوئے، ان کو صاحب اختیار سمجھتے ہوئے ان سے مرادیں مانگنا، ان سے مدد طلب کرنا، یہ توحید ربوبیت کے خلاف ہے. ہم صرف اور صرف اللہ کو مانتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو رب ہم صرف اور صرف اللہ کو مانتے ہیں، صاحب اختیار صرف اور صرف اللہ کو مانتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، صفاتی نام الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المحیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، المالک، المحصی، المبدی، الاول، الآخر، الظاہر. 99 نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو یہ جو نام ہے اللہ کے، یہ صفاتی نام ہے. لیکن کچھ خاص صفات ہیں کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے،
زندہ ہیں، زندگی دینے والے. اللہ تعالیٰ موت اللہ کو نہ، یعنی اس کا الٹا ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے ساتھ، اس کا الٹا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ کا علیم ہے، یعنی اس کا الٹا ہو ہی نہیں سکتا. جہالت اللہ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر طاقت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر طاقت حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں. اللہ چاہے تو اپنے خود فیصلوں کو بھی بدل سکتے ہیں، اللہ کی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ بدلتے نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فیصلوں کو بدل بھی سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عمومی قدرت ہے، اس کو وسعت قدرت کہا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، اس کا الٹا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہیں سن رہے. اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صفت علو سے متصل، یعنی علو مرتبہ، اللہ تعالیٰ بلند مرتبے والے، بلند مرتبے والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کسی ایک جہت میں، کسی ایک جگہ میں قید ہے، یہ مطلب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مرتبے میں سب سے بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ نیچے نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ کا مرتبہ نیچے نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں. بعض صفاتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا سیدھا بھی اللہ کے پاس ہو سکتا ہے، الٹا بھی ہو سکتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے ہیں آخری رات میں، تو اترنا چڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ چاہے تو آ بھی سکتے، اللہ چاہے تو نہیں بھی آ سکتے، اللہ کی مرضی. کیسے آتے ہیں؟ یہ متشابہات میں سے. تو ایک چیز ہم کو یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی ہے، اس سے پہلے بھی میں غالباً تذکرہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسے قرآن میں بھی آتی ہیں، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یہ قرآن مجید میں آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کہلاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کہلاتی ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ورنہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی ہاتھ ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہاتھ کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ آنکھ کی ضرورت ہے دیکھنے کے لیے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکڑنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے، نہ چھینے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک بندوں کو سمجھ میں آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کیونکہ اگر اس طریقے کے الفاظ استعمال نہ کیے جاتے تو سمجھ میں نہیں آتا. تو آج دنیا دیکھ سکتی ہے کہ آج ہم سیٹلائٹس پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے اور کیمرے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ نہ تو کیمرے کے پاس ہماری جیسی آنکھ ہے، نہ تو سیٹلائٹس کے پاس ہماری جیسی آنکھ ہے، پھر بھی وہ پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے. تو کیسے دیکھ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پاک ہے، ہاتھ وجہ سے سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. بندوں کو سمجھ میں آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں. ان جیسی صفات کے بارے میں ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ اس کی اصل مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہتر، صرف بندوں کو سمجھ میں آنے کے لیے اللہ نے اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں. باقی بعض لوگوں نے، بعض متاخرین نے لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے کہ کہیں لوگ کنفیوز نہ ہو جائے کہ ید اللہ، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کے پاس بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. تو کہیں کوئی لوگ کنفیوز نہ ہو جائے، اس وجہ سے بعض متاخرین علماء نے لوگوں کو شبہے سے بچانے کے لیے ایک طریقے کی تعویل یہ کی ہے، وہ بھی یعنی درجہ زن میں تعویل. درجہ زن مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی گمان کے درجے میں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ید سے مراد اللہ کی قدرت ہے، یعنی اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہے، یہ مراد ہو سکتا ہے. اس طریقے کی بعض متاخرین علماء نے تعویل کی ہے. تو دو بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، یا تو ایک یہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح معنی، صحیح مطلب ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ ہی اس کا معنی مطلب صحیح سمجھ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے، اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ہو سکتا ہے ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہو، یہ ہو سکتا ہے. تو دونوں بھی ہم اس طریقے کے عقیدہ رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال انسانی زندگی کے لیے
توحید بہت ہی انتہائی ضروری ہے. ضروری اس وجہ سے کہ توحید ہی سے انسان کو آخرت میں نجات ملتی ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے انعامات سے نوازتے ہیں. تمام انسانوں کے درمیان جو برابری، بھائی چارگی کا جو جذبہ آتا ہے وہ توحید کی وجہ سے آتا ہے. جب ان سارے انسان مل کر ایک اللہ کو، ایک بڑی طاقت کو مانیں تو کوئی ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھے گا. ورنہ ہوگا یہ کہ انسان کو ہی بھگوان سمجھے گا تو اس میں اندر احساس کمتری کسی کے اندر پیدا ہو جائے گا اور کسی کے اندر احساس برتری پیدا ہو جائے گا. کوئی اپنے آپ کو فرعون سمجھ لے گا، خدا سمجھ لے گا. تو یہاں پر اونچ نیچ، ذات پات کا نظام جو چلتا ہے وہ اسی شرک کی وجہ سے چلتا ہے. جب توحید قائم ہوگی تو وہاں پر برابری اور مساوات اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے. اسی طرح توحید کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جذبہ تحقیق آتا ہے. اس کے اندر یعنی انسان جو ہے مخلوقات کو دیکھ کر سورج، چاند، چینٹی، مچھر سب اللہ کی مخلوق ہے. تو ان مخلوقات میں ریسرچ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. وہ ان سب کو محسوس کرتا ہے اور ان کے اندر تحقیق کر کے وہ خدا تک پہنچتا ہے. جس کے اندر ایمان ہو وہ ان چیزوں پہ تحقیق کر کے خدا تک پہنچتا ہے. لیکن جس کی عقل اللہ نے چھین لی ہو، جس کو عقل نہ ہو، وہ ساری تحقیقات کر کے بھی اللہ کو نہیں پہنچتا. ایک بزرگ غالباً حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے جب یہ کہا جاتا کہ انگریز بڑی عقل مند قوم ہے کہ وہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے، راکٹ بنا لیے، تو وہ بہت غصہ ہوتے تھے. کہتے تھے کہ بھئی کیسی عقل ہے، اتنا سب کچھ ریسرچ کر کے بنانے والے کو نہیں پہچانے. بھئی عجیب بات ہے، کوئی گاڑی کمپنی سے نکلتی ہے تو آپ اس کو ٹائٹل دیتے ہو، نام دیتے ہو، ہونڈا کمپنی کی ہے اور یہ فلاں کمپنی کی ہے، یہ فلاں نے بنائی ہے. تو کوئی چیز دیکھ کر آپ اس کے بنانے والے کا پتہ لگا لیتے ہو، اور چاند، سورج، ستارے سب پر ریسرچ کر کے آپ اس کے بنانے والے تک نہیں پہنچ سکتے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا، ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر نہ سکا. خیر شعر کی تشریح کا موقع نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں تک پہنچ گئے لیکن اپنی فکر کے رخ کو درست نہیں کیا. تو یہ جو ریسرچ کرنے کا بھی جو شروعات ہوئی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہی ہوئی. مسلم سائنسدانوں نے ہی اس سائنس کو ایجاد کیا اور مسلمانوں نے ہی جو ہے اس طریقے کو سب کو ایجاد کیا. بعد میں ان لوگوں نے جو ہے چرا کر مسلمانوں سے اپنی ایک سائنس بنا لی اور خود اس پر حاوی ہو گئے. تو مخلوق پرستی اگر ہوگی تو مخلوق پر ریسرچ کرنے کی طاقت اور قوت عقل کھو دے گی. خدا پرستی ہوگی اور مخلوق کو مخلوق سمجھا جائے گا تو انسان ہر ایک چیز پر تحقیق کرے گا اور اس کے اندر تحقیقی مزاج ہوگا. اسی وجہ سے قرآن میں چاہ بجا یہ چیز ہم کو ملتی ہے کہ آسمان و زمین میں غور کرو، دنیا میں چلو پھرو، سفر کرو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے چیزیں بنائی ہیں. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی برکت سے ہی عطا فرمائے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. ورنہ انسان اگر شرک میں مبتلا ہو تو وہ کیا تحقیق کرے گا. اس میں تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں. خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے. خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنا چاہیے. خدا تعالیٰ ایک ہے، خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے. دیکھیں یہاں پر ہی کے اوپر ذرا غور کریے. خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، جس کی تشریح میں نے کر دی، اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ ہر بات کو جانتا ہے. کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک پتا بھی اگر گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت عمومی، ہر چیز کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کو طاقت ہے ہر چیز
کر سکتے. کوئی اللہ کے لیے کوئی ناممکن کا لفظ ہے ہی نہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہاں کو پیدا کیا، اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے. مالک، اس کی تشریح میں نے مالک یوم الدین میں بھی غالباً کی. تو وہی دنیا کا مالک ہے. وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے. یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے. موت دینے والے، زندگی دینے والے اللہ ہی. وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے. روزی دینے والے بھی اللہ ہی ہے. وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے. وہ خود بخود ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اس کو کہتے ہیں واجب الوجود. اس جملے کو اگر ہم عربی میں کہیں تو اس کو کہتے ہیں واجب الوجود. وہ خود بخود ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کسی سے اس کا رشتہ نہ تھا. وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میں اسی کو بیان کیا گیا. سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں. کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں. سب اللہ کے محتاج ہے. انبیاء، اولیاء، داتا واتا، سب داتا گنج بخش ہو یا داتا دستگیر ہو یا غوث اعظم ہو، سب اللہ کے محتاج ہے. اللہ کا سب اللہ کے محتاج ہے. اللہ کسی کے محتاج نہیں. وہ بے مثل ہے. کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسی نہیں ہے. اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء، اللہ نے قرآن میں فرمایا. وہ تمام عیبوں سے پاک ہے. یہاں تک بس ہے. زوم کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے غالباً. چلیے، ساتھی کا سوال ہو تو پوچھ لیجیے جلدی سے. 10 منٹس پر. یہ کون سا سوال ہے؟ یا اللہ. مفتی صاحب، میں وہ نماز کے سلسلے میں ایک سوال پوچھنا بھول گیا تھا کہ تشہد میں جو انگلی اٹھاتے لوگ، تھوڑے لوگ بار بار اٹھاتے رہتے، وہ بھی سنت ہے کیا؟ نہیں، ایک مرتبہ اٹھا کے رکھنا سنت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی ہے، لیکن لوگوں نے اس کا ترجمہ غلط کیا. حرکت دیتے رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب توحید کے لیے بندہ اشہد اللہ الہ کہتا ہے تو شیطان کو اس سے مار لگتی ہے. شیطان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کے اوپر بھی چیلنج کرتا ہے تو یوں ہی کرتا ہے. کوئی سدھر جا، یہ انگلی کا اشارہ یوں ہوتا ہے. اگر کوئی یوں کہے کہ اوے بھائی سدھر جا اور یوں ہلاتے رہے تو یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے. لہذا یہ حدیث سے ثابت چیز نہیں ہے. لوگوں نے غلط مطلب سمجھ رکھا ہے اس کا، اور اس کو ہلانے کو ثواب سمجھتے ہیں. ہلانا نہیں ہے. اور وہ بھی پھر سجدے سے اٹھتے ہی ہلانا شروع کر دیتے. اور ساروں کو دیکھے ہوگا سجدے یعنی اتحیات پڑھنا شروع بھی نہیں کیا اور ہلانا شروع کر دیتے. تو حدیث میں جو آیا ہے، آپ کو دلائل وہ کتاب میں مل جائیں گے جو میں نے آپ کو بھیجی تھی. تو دلائل ہمیشہ مستحضر نہیں رہتے. یعنی مستحضر نہیں رہتے مطلب ذہن میں فوری نہیں رہتے. تو دلائل موجود ہیں اس کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھا کر رکھ دیتے تھے. اور انگلی یہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ جو سیکنڈ والی انگلی ہے اس کو اس طریقے سے ملائیں گے. یہ دونوں انگلیوں کو بند کر دیں گے اور یہ اس طریقے سے رکھیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب ایک چیز یہاں پر نوٹ کیجئے کہ یہ جو رکھیں گے تو مکمل ایسا چپکا دینا ایک ہوتا ہے چپکا دینا، اور ایک ہوتا ہے تھوڑا اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا. ایسا جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی حالت پہ اور نیچے تھوڑی سی جگہ رہتی ہے، چپکتی نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی جگہ رہتی ہے، تو یہ جگہ رہنے کی وجہ سے انگلی میں تھوڑی سی کپ کپی طاری ہوتی ہے. اس کپ کپی کو دیکھ کر صحابی نے روایت کیا کہ یحرکوہ، کہ اس کو حرکت دیتے تھے.
تو وہ ایک روایت میں آ گیا حرکت دیتے تھے تو یوں سمجھ لیا گیا اس کو کہ ایسا ایسا حرکت دیتے تھے. یہ ایسی والی حرکت نہیں تھی اس کو, یعنی یہ بس وہ اس کے اندر کب کبھی خفیف سی حرکت, ہلکی سی حرکت اس کے اندر خود بخود ہوتی ہے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. آپ کی آواز صرف بچوں آج والی کے آ رہی ہے. جی جی بولیے بولیے. آج کی کلاس کا وہ ویڈیو اگر ریکارڈ ہے تو میرے کو بھیجو. ویڈیو ریکارڈ تو ہے نا.